بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فیصلے جو حق و صداقت کی علامت ہیں اور پرامن معاشرے کی بقا کے ضامن ہیں۔ اگر شوہر نان و نفقہ پورا نہ دے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت فیصلہ صادر فرما دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہند بن عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کے شوہر ابو سفیان کنجوس ہیں اور بچوں کے لیے خرچہ نہیں دیتے، کیا میں اس کے علم میں لائے بغیر اس کے مال سے کچھ خرچ کر سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف طریقے سے اتنا لے لیا کرو جتنا تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہے۔ یہ ہند بن عتبہ کی بیٹی، شیبہ کی بھتیجی اور ولید کی بہن، یہ تینوں جنگ بدر میں مارے گئے۔ فتح مکہ کے روز جب حضرت ابو سفیان نے دین حق قبول کر لیا تو ہند بن عتبہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے داڑھی سے پکڑ لیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ مسلمان ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ بھی ہیں۔ فقہا نے اس میں سے دو نکات اخذ کیے ہیں۔ ایک، معاملہ صاف اور شفاف ہو تو دوسرے فریق کی عدم موجودگی کے باوجود فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا حق نہ دے اور پہلے شخص کو اس کے مال پر دسترس حاصل ہو تو وہ اس مال سے اپنا حق لے سکتا ہے، مگر اس نکتے میں بعض فقہا نے اختلاف بھی کیا ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدہ نساء العالمین فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کمال وجہ حاضر ہوئے اور اپنے اپنے مسائل بیان کیے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے کام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کیا کریں گی اور باہر کے کام حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے غلام آئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے تشریف لائیں تاکہ وہ بتا سکیں کہ انہیں ایک غلام کی ضرورت ہے اور آٹا پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے بستروں میں جا چکی تھی۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے درمیان
تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک کو اپنے پیٹ میں محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں آپ کو اس چیز سے بہتر چیز عطا نہ کر دوں جو آپ نے طلب فرمائی ہے؟ تم اپنے بستروں پر لیٹ جاؤ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے فقہا نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اگر کہ خاتون خانہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک خادم کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس کا بندوبست کرے اور شرعی تقاضے پورے کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔